السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سیٹرڈے اسپیشل۔ آج سیٹرڈے اسپیشل میں بہت ہی اہم موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ غور سے سنیے گا۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ دیکھیں، سوچیں، اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ یاد رکھیں کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اولاد کی تربیت۔ ایک بچے کے لیے ماں کی محبت اور توجہ اتنی ہی بنیادی ضروری ہے جتنی کسی پودے کے لیے دھوپ اور پانی۔ کسی بھی ماں کے لیے سب سے پہلی ترجیح اس کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مخصوص انداز میں ماں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بچے کے ساتھ گزارے جانے والے وقت کا عرصہ اتنا اہم نہیں جتنا وقت کا مناسب ہے کہ اس وقت میں سب کچھ کر لیا جائے۔ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو سب کچھ نکل جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت مثال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بچے غیر معمولی طور پر چیزوں کو سمجھنے اور جھوٹ یا بناوٹ کا سراغ لگانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں تو وہ چھوٹی سی عمر میں بھی آپ سے تعاون کریں گے۔ والدین اور گھر کے دیگر افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ بچے کے سامنے اچھے کردار کا مظاہرہ کریں تاکہ بچہ عمدہ کردار اور اعلیٰ ثقافت کا مالک بن سکے۔ یاد رکھیں، گھر کی تربیت بچے کی زندگی پر کافی حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی چار دیواری میں اس کی عادت بنتی ہے اور سنورتی ہے، اسی میں اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ انسانی سیرت و کردار کی تعمیر بچپن کا زمانہ نہایت اہم مانا جاتا ہے۔ اس میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس پرورش میں والدین کی تعلیمی تربیت کو کافی دخل حاصل ہوتا ہے، مگر ایک بات کا خیال رہے کہ گھر میں ماں باپ کی ناچاقی اور نااتفاقی بھی بچوں کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ جب ماں نے کبھی بچے کو کسی کام سے روکا ٹوکا تو بچے نے چیخنا شروع کر دیا اور باپ کے پاس جا کر آہ فریاد کی۔ باپ نے فوراً اسے دلاسا دیا اور اسے بری سے بری عادت بھی ڈال دی۔ کبھی ماں نے اسے لاڈ پیار سے گلے لگایا۔ ایسی حالت میں ماں باپ کے سلوک میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ اس سے بھی بچے کی صحیح پرورش نہیں ہو پاتی۔ اس سے یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ بچہ ایک فرد کو اپنا دشمن اور دوسرے کو اپنا ہمدرد اور ساتھی خیال کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایسے بچے دوسرے فرد کے ساتھ اپنی محبت سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اسی صورتحال بچے خود سر اور ضدی بھی بن جاتے ہیں۔ وہ ہر بات کو بنوانے کا عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں والدین کی مسلسل ناچاقی بچے کو ماحول سے بیزار کر دیتی ہے اور عموماً طور پر ایسے بچے گھر سے باہر کی دنیا کو پسند کرنے لگتے ہیں اور جتنی بھی دلچسپی ہے وہ باہر لینے لگتے ہیں۔ بچوں کی پرورش کے سلسلے میں والدین کا اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، بچوں کے سامنے اچھا مظاہرہ کریں، بچوں کو کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے تاکہ وہ اپنا کردار اچھا بنا سکے۔ ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ حضور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتے ہو اس میں سب سے بہترین عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں ان کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ غور سے سنیے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا صالح اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو بچوں کے سلسلے میں والدین کے جذبات اور احساسات کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ والدین کو اچھی تعلیمی تربیت دینی چاہیے۔ بچوں کو کسی نے کیا کچھ کہا ہے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کو مت دیکھو۔ اس طرح جیسے پرندے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنانا نہیں سکھاتے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ اے کائنات کے مالک، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما،
اے اللہ نیکی کے رستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، پردہ پوشی نصیب فرما، پردہ پوشی نصیب فرما۔